السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر سلطان محمود آپ سے مخاطب ہے اپنے یوٹیوب چینل تھنک ٹینک ایکو کیئر سے۔ اور آج ہم نا ایک تبصرہ ہمیں موصول ہوا ہے پچھلی ہماری ایک ویلاگ پر، جس میں ہم نے فاسٹ فوڈ کے بارے میں بات کی تھی کہ فاسٹ فوڈ اور فاسٹ ڈیتھ، یعنی جتنی آپ فاسٹ فوڈ استعمال کریں گے اپنی موت کو قریب کرتے چلے جائیں گے۔ تو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ہمارے ایک سامعین میں، ناظرین میں ایک بڑے عالم دین بھی شامل ہیں، کرنل صاحب۔ ان کی مجھے کال آئی کہ یہ کچھ الفاظ جو ہیں یہ تھوڑے قابل اعتراض ہیں کہ اللہ اگر 100 سال عمر مقرر کرے تو ہم اس کو 30 سال کیسے کر سکتے ہیں، یا 30 کرے تو ہم اس کو بڑھا کیسے سکتے ہیں۔ تو میں نے ان سے، بلکہ انہوں نے مجھے ایک قرآن پاک کا حوالہ دیا، ایک حدیث شریف کا بھی حوالہ دیا، تو میں نے ان سے وہ منگوائیں، تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے وہ قرآن پاک کا حوالہ جس میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر گروہ کے لیے ایک میعاد مقرر کی ہے، اور کوئی جب وہ میعاد کا وقت آ پہنچتا ہے تو اس میں سے ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا نہ پیچھے۔ سبحان اللہ، یہ بات درست ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک حدیث کے بارے میں کرنل صاحب نے مجھے، میرے مانگنے پر انہوں نے وہ مجھے وضاحت بھیجی ہے، اور وہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچے کی روح پھونکی جاتی ہے تو اس سے پہلے 4 کام اس کے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ ایک یہ مقرر ہوتا ہے کہ اس کا عمل کیسا ہوگا پیدا ہونے کے بعد، دوسرا اس کا رزق کون سا کتنا ہوگا، اور تیسری چیز اس کی عمر کتنی ہوگی، اور چوتھی چیز اس کی یہ ہوگی کہ وہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ تو یہ 4 چیزیں اس کے اندر یعنی امبیڈ کر کے اس میں ڈال کے اس کی روح پھونک دی جاتی ہے، اور پھر وہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ ہو بہو ویسے ہی بیہیو کرتا ہے، ویسے ہی چلتا ہے دنیا میں جیسی 4 چیزیں اس کے ساتھ کر دی گئیں۔ چونکہ اس میں قرآن پاک کا حوالہ اور حدیث شریف کے حوالے جو ہیں ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور ہم کوئی بات ایسی منہ سے نکالنا چاہتے نہیں ہیں کہ جو ان دونوں سے روگردانی ہو جائے یا کفر کے درجے میں آ جائے۔ تو میں وضاحت یہ کروں گا کہ اگر میری اس بات کو لیا جائے اور یہ دونوں حوالے آپ سامنے رکھیں تو میرے خیال میں شاید آپ پر بھی واضح ہو جائے گا کہ ہمارا مقصد یہ کہنے کا نہیں ہے، نہ تھا نہ کبھی ہوگا، کہ اگر اللہ نے 30 سال لکھی تو آپ 40 کیسے کر سکتے ہیں یا بڑھا کیسے سکتے ہیں، اگر 100 لکھی تو کم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو مقصد ہی نہیں۔ لیکن ایک سوال ہے حدیث کے حوالے سے کہ اگر جس وقت روح پھونکے جانے سے پہلے اگر اللہ نے اس کو 100 سال کی عمر دے دی اور روح پھونک دی تو وہ 100 سال تو زندہ رہے گا، بالکل رہے گا۔ اچھا، ساتھ ہی اس کا دوسرا بھائی ہے مثال کے طور پہ، اس کی 30 سال کر دی، 40 سال کر دی، تو وہ اتنا ہی رہے گا۔ تو اس پر تو ہمیں کوئی نہ تو بحث ہے نہ کوئی اعتراض ہے۔ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے ہماری عمر، ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا نا کہ اللہ نے کتنی مقرر کر کے بھیجی ہوئی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو میڈیکل سائنس کی جتنی بھی انسانی بدن کے بارے میں تشریحات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہمارے ہارٹ ہے، دل ہے، تو دل کے جو پٹھے ہیں ان کی عمر کوئی 120 سے 130 سال ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کوئی بچہ ہے 25 سال کا ابھی، یا کوئی ادھیڑ عمر ہے لائک 40 سال 42 سال کا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ مر گیا۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر اس کے دل کی عمر 120 یا 130 سال تھی تو وہ کیسے پھر 40 سال کی عمر میں مر گیا؟ تو اب یہ ہے کہ یہ تو ہمارا ایک سوال ہے نا۔ اب اس کا جواب ہمیں تو نہیں معلوم کہ اللہ نے جس کو 40 سال کی عمر میں مارنا تھا اس کی عمر 40 ہی لکھی تھی، اور جس کو 100 میں مارنا تھا اس کی 100 ہی لکھی تھی، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن اس کی توجیہ جو ہے نا، سائنس چونکہ اپنے مشاہدے کے مطابق چلتی ہے، وہ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتی۔ سائنس جو ہے وہ کسی بہت سارے اعتقادات کو فالو نہیں کرتی، وہ اپنی لائن پر چلتی ہے اور پھر اپنی وضاحتیں پیش کرتی ہے۔ تو انہوں نے جو دل کے پٹھوں کی عمر لکھی وہ 120 لکھی، اسی طرح ہمارے جگر کی عمر 80 سال لکھی، اسی طرح ہماری آنکھوں کی عمر جو ہے نا وہ بھی کچھ 70 سال سے زیادہ ہے۔ تو اب یہ پھر خراب کیسے ہوتی ہیں؟ اور یہ بھی ہماری قسمت میں لکھا ہوگا کہ یہ ضرور خراب ہوں گی، اور ہم اس رستے پہ چل پڑیں گے۔ اور وہ میرا کہنے کا مقصد تھا کہ وہ خراب کیسے ہوتی ہیں؟ وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ جب ہم اسی قدرت کا کہا ہوا نہیں مانتے اور قدرتی غذاؤں کے بجائے ہم فاسٹ فوڈ کی طرف چل پڑتے ہیں، اور جن چیزوں سے ہماری صحت برباد ہو جاتی ہے، جس سے ہماری موت قریب ہو جاتی ہے، ہم وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس میں نہ تو قرآن کی کوئی روگردانی آئی نہ کسی حدیث کی، کیونکہ اللہ کو تو پتہ تھا نا کہ جب اس نے دنیا میں آنا ہے تو اس نے کتنی فاسٹ فوڈ کھانی ہے، اس کو پھر میں نے کتنا زندہ رکھنا ہے۔
اور اس نے کیا فاسٹ فوڈ کے نزدیک نہیں جانا، پھر میں نے اس کو کتنا زندہ رکھنا ہے، تو اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. لہٰذا ہمارا وہ مقاصد نہیں تھے جو کچھ اور صاحبان نے بھی محسوس کیے ہوں گے جو مذہب سے ٹکراتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ وضاحت کافی ہے اتنا کہنا. لیکن ایک میں ضمناً تھوڑی سی بات کر دوں، اس میں کہتا ہوں، لیکن اس کے لیے میرے پاس دلیل تو ہے، لیکن شاید کوئی مذہبی یا کسی عقیدے کی دلیل نہ ہو، کہ ہم کہتے ہیں خودکشی حرام ہے. اب سب مانتے ہیں خودکشی حرام ہے. اچھا حرام ہے تو وہ شخص جو ہے نا، اگر کسی کو اللہ نے 120 سال کا دل دے دیا، یعنی اس کی عمر کا، اس کو زندہ رکھنے کا، لیکن وہ بندہ جو ہے اپنی زندگی میں غلط چیزیں کھا پی کر، غلط لائف سٹائل کے ساتھ رہ کر اور بیماری والے حالات میں اگر وہ اس دل کو جلدی سے کھو بیٹھتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو گو کہ یہ اس کی قسمت میں لکھا ہوگا اس نے ایسے کرنا ہے. لیکن کیا ہم عام زبان میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تجھے نعمت ملی تھی 120 سال کی، تم اس کو 40 سال بھی حفاظت نہیں کر سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے تو جان بوجھ کے اللہ کے نعمت کا کفران کیا ہے، اور یہ خودکشی نہیں ہے کیا؟ تو اس اینگل پر ذرا سوچیں اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم نے کہیں پر بھی قدرت کو چیلنج کرنا مقصد نہیں ہے، قدرت کے رموز کو سمجھانا مقصد ہے. تو میں ایک دفعہ پھر اپنے کنل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری توجہ اس طرف کی اور مبذول کرائی اور میں وضاحت کرنے کا موقع مل گیا. ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہو پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. جو بندہ ٹائی لگا کر بیٹھ جاتا ہے میڈیا پر، وہ اللہ اور کفر کی باتیں، اللہ کے خلاف اور کفر کی باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. تو ہمارے ایمان مسلمان ہیں قرآن پاک پر، حدیث پر اتنا ہی ہے جیسے عام سب مسلمانوں کا ہے. تو یہ اگر اس سلسلے میں اگر آپ مطمئن ہیں اس سوال میرے جواب سے، تو آپ نے کمنٹ کیجئے، اور اگر آپ کو لگے کہ بھئی یہ بات جو ہے چینل میں ٹھیک کی جا رہی ہے تو پھر اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور تاکہ آپ کو آئندہ سے بھی لوگوں کے اگر کوئی سوال آئیں میری گفتگو کے اوپر تو ان کے جوابات سے آگاہ کیا جا سکے. بہت شکریہ.